باب چہرم، ایورا کا ظہور محبت۔ جب پروان چڑھتی ہے تو کائنات خاموشی سے مسکرا اٹھتی ہے، مگر جہاں روشنی ہو وہاں سایہ بھی ضرور ہوتا ہے، اور اس وادی میں بھی اب ایک سایہ داخل ہو چکا تھا۔ ایلیانا اور زارین کے درمیان قربت بڑھ رہی تھی۔ وادی کے درخت اور جگنو ان کی موجودگی سے نغمے چھیڑتے، ندی نرمی سے بہتی اور فضا میں ایک خاص سی روشنی رقص کرتی۔ مگر اس رات جب ایلیانا اور زارین ایک خواب نما باغ میں چہل قدمی کر رہے تھے، آسمان پر اچانک گھنے بادل چھا گئے، جگنو بجھ گئے اور ہوا سرد ہو گئی۔ ایک عجیب سی سنسناہٹ نے وادی کو گھیر لیا۔ زارین، ایلیانا نے دبے لہجے میں پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ زارین چونک گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوف نمودار ہوا، ایسا خوف جو اس نے کبھی ظاہر نہ کیا تھا۔ پھر ایک قہقہ گونجا، نسوانی، گہرا اور زہریلا۔ کتنے بدل گئے ہو زارین، خوابوں کی وادی کا شہزادہ ایک انسان لڑکی کے لیے کمزور ہو گیا۔ دھند سے ایک عورت نمودار ہوئی، بلند قامت، سیاہ لباس میں لپٹی، اور اس کی آنکھوں میں سبز شعلے جلتے تھے۔ اس کی آواز زہر میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر انداز شاہانہ۔ زارین نے ایلیانا کے آگے قدم رکھا، جیسے اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایورا، تم واپس کیوں آئی ہو؟ ایورا نے گردن ترچھی کر کے مسکرایا۔ تمہیں لگا تم مجھے بھول جاؤ گے؟ خوابوں کی وادی صرف تمہاری نہیں زارین، اور یہ لڑکی، یہ ایک خطرہ ہے۔ ایلیانا پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ ایورا اس کی طرف بڑھی، آنکھوں میں نفرت کی چمک لیے۔ نہیں بچی، تم نے سب کچھ کیا ہے۔ تم نے زارین کی توجہ، اس کی محبت اور میری جگہ چھین لی۔ زارین نے سختی سے کہا، بس کرو ایورا، یہ تمہارا حسد ہے جو بول رہا ہے۔ ایورا نے ہاتھ بلند کیا اور فضا میں سبز شعلے لپکنے لگے، زمین کانپنے لگی اور ایلیانا کے قدم ڈگمگا گئے۔ تمہاری وادی اب صرف روشنی کی نہیں رہے گی زارین، میں اندھیرے کو واپس لا کر رہوں گی۔ زارین نے ایلیانا کا ہاتھ تھاما اور دونوں پل بھر میں روشنی کی ایک لکیر میں تحلیل ہو گئے۔ مگر ایورا کی آنکھوں میں اب صرف ایک چیز تھی، انتقام۔